اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد صدق الله العظيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جب سور پھونکا جائے گا وہ دن مشکل کا دن ہوگا، یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مال کثیر دیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، ابھی خواہش رکھتا ہے کہ وہ اور زیادہ دیں۔ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 7 تک اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 باتوں کا حکم دیا تھا، اور یہ احکام در حقیقت پوری امت کے لیے ہیں۔ ان احکامات کے بعد آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ ناقور کے معنی سور کے ہیں، نقرہ کا معنی سور میں پھونک مار کر آواز نکالنے کے ہیں، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت آ جائے گی، تو یہ دن ان کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، جس کا واضح نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ دن مومنوں کے لیے سخت نہیں ہوگا، اور ایمان والوں کا یہاں ان آیات میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی ایمان والوں کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن و سنت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں سور کے 2 نفخ ہوں گے، 2 مرتبہ پھونکنا ہوگا۔ پہلے نفخہ کو نفخہ صاعق کہا جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الزمر کی آیت میں فرمایا فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، یعنی اس نفخے سے تمام آسمان والے فرشتے اور زمین پر بسنے والے جنات اور انسان اور تمام جانور بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اسی بے ہوشی میں موت واقع ہو جائے گی۔ اس سور کو پھونکے جانے کے 40 سال بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس سے دوبارہ زمین اور آسمان اسی طرح قائم ہو جائیں گے اور مردے قبر سے نکل پڑیں گے اور میدان قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اس نفخے کو نفخہ عبث سے تعبیر کیا گیا، جس کا ذکر سورۃ الزمر کی آیت میں ہے ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، یعنی پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جس سے اچانک سب کے سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے۔ جامع ترمذی میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سور کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کے قصے کو نقل فرمایا، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص شخص کا نام نہیں لیا، لیکن جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں ہر ایک سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات سے کون مراد ہے۔ یہ شخص بالاتفاق مفسرین کے نزدیک ولید ابن مغیرہ ہے۔ حرب ابن امیہ کی وفات کے بعد جب قریش کی سیادت اور حکمرانی ولید ابن مغیرہ کے ہاتھ آئی، اور یہ ابو جہل مخزومی کا چچا تھا، بڑا مالدار تھا، 10 یا 12 جوان بیٹے اس کے پاس موجود رہتے تھے، لہذا اس کو کمانے کی فکر نہیں رہتی تھی، اور اس کے خادم اور نوکر وغیرہ بھی کافی تھے۔ ان بیٹوں کا کام یہی تھا کہ اپنے باپ کی مجلس میں حاضر رہ کر اس کی شان و شوکت بڑھائیں۔ انہی بیٹوں میں سے ایک حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہوں نے اسلام لا کر اسلام کی بیش بہا خدمات سر انجام دی تھیں۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت عطا فرمایا تھا، جوان بیٹے اور حکمرانی بھی دی تھی، لیکن کبھی صرف شکر زبان سے نہ نکلا اور زیادہ مال جمع کرنے کی حرص میں منہمک رہتا تھا۔
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے تو کہتا کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہاں کی نعمتیں بھی مجھے ضرور ملیں گی۔ ولید ابن مغیرہ اگرچہ خود بڑا سمجھدار اور عربی کلام کے نشیب و فراز سے خوب واقف تھا اور خود قرآن حکیم سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا، لیکن اب قریش کے سرداروں کو یہ فکر شروع ہو گئی کہ اگر ان کا یہ سردار ولید ابن مغیرہ مسلمان ہو گیا تو پھر ان کا کہیں بھی ٹھکانہ نہ رہے گا۔ چنانچہ ولید ابن مغیرہ کو کفر پر قائم رہنے کے لیے ابو جہل کو کہا گیا۔ جب ابو جہل نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی سب عزت خاک میں مل جائے گی اور اسے قریش کی حکمرانی سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا، لہذا ولید ابن مغیرہ اسلام لانے سے رک گیا۔ اب اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ درپیش تھا کہ حج کا موسم قریب تھا اور قریشی سرداروں کو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ جو لوگ حج کے موقع پر باہر سے مکے آئیں گے انہیں اسلام کی دعوت سے کیسے روکا جائے اور لوگوں کو کیا کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا رکھا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے قریش کے سردار ولید ابن مغیرہ کے ہاں جمع ہوئے۔ ولید ابن مغیرہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اچھا تم لوگ اپنی اپنی تجاویز پیش کرو۔ ان میں سے ایک بولا، ہم کہیں گے کہ یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ معاذ اللہ یہ کاہن ہے۔ ولید کہنے لگا، واللہ وہ کاہن نہیں ہے، ان کے کلام میں نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ قافیہ گوئی، پھر وہ کاہن کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرے ایک اور نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ مجنون ہے۔ ولید نے کہا، واللہ وہ مجنون پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگلوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے اندر نہ پاگلوں جیسے دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، نہ ان پاگلوں جیسی بہکی باتیں کرتے ہیں، لہذا یہ بھی مت کہو کہ وہ مجنون ہے۔ تیسرے نے مشورہ دیا، ہم کہیں گے کہ معاذ اللہ وہ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں تو تمام اصناف سخن معلوم ہے، ان کی کوئی بات شعر میں نہیں شامل ہوتی۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے معاذ اللہ وہ جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا، وہ جادوگر بھی نہیں ہے، یہ تو نہ جادوگر جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ گرا لگاتے ہیں۔ آخر کار لوگوں نے تنگ آ کر کہا، پھر تم ہی اپنی بے داغ رائے پیش کرو۔ ولید ابن مغیرہ کہنے لگا، مجھے ذرا سوچ لینے دو۔ پھر اس نے اپنے تمام سرداروں پر ایک فاخرانہ نگاہ ڈالی اور ازراہ تکبر پیشانی کو سکیڑا، جس کو آئندہ آنے والی روایات میں انتہائی کراہت کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ چنانچہ اس کے ساتھی چلے گئے اور وہ سوچتا رہا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ تم لوگ باہر سے آنے والوں کو یوں کہہ دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا کلام پیش کرتے ہیں جس میں ایسا جادو ہے جس سے بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، شوہر بیوی سے جدا ہو جاتا ہے اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ اس تجویز پر سب متفق ہو کر سب لوگ رخصت ہو گئے۔ اس مکالمے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ پر قرآن حکیم کی حقیقت پوری طرح واضح ہو چکی تھی۔ اب وہ اس سے بدل رہا تھا، صرف اپنے اقتدار کو جلا بخشنے کے لیے، اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ لہذا آج کی تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت نے اس کی اس ہٹ دھرمی کو اور کج فکری کا نقشہ پیش فرمایا۔ ولید ابن مغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انعامات اس پر کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی انعام فرمایا تھا کہ وہ بنین شہودا یعنی اولاد حاضر اور موجود تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولاد کا پیدا ہونا اور اس کا باقی رہنا اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ہے۔ اسی طرح اولاد کا اپنے پاس حاضر اور موجود ہونا یہ بھی ایک بڑا انعام ہے جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دلی سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جیسے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اولاد کو ہمارے حق میں نیک بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔